بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور شعبان یہ تمہید ہوتا ہے، پیش خیمہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا فرماتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کی تھوڑی ترتیب بنا لے وے، لائف تھوڑی چینج کر لے وے۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، دیکھیے بیان، قصہ، واقعہ بہت آتے ہیں سنانے، اور سنانے کے سنائے بھی جا سکتے۔ کرنا کیا ہے تو کرنے کی چند باتیں میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اور آپ بھی کریں گے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کچھ واقعات انسان کی زندگیوں میں پیش آتے ہیں، جیسے مثال میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا، ایک مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ ہوا، شوہر کہتا ہے کہ یہ تو ماننے والی نہیں، اب تو اس کو چھوڑ ہی دینا پڑے گا، لیکن چوتھی مرتبہ بہت زیادہ ہو گیا تو شوہر بس اس پر اڑا ہوا ہے مجھے تو چھوڑ ہی دینا ہے، اس کو لانی نہیں ہے۔ گھر والے سمجھاتے یہ، اس میں ایک جملہ یہ بول دیا جاتا ہے کہ دیکھ اب وہ ہے نے بہت زیادہ سمجھ گئی ہے، اب وہ ڈر گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو، اب اس کے بعد آئندہ سے وہ یہ چیز نہ کرے۔ اور بہت سارے کیسز میں، بہت سارے مسائل میں بھی ایسا ہوا ہے کہ بہت لڑائی جھگڑے، کوئی ایسا مسئلہ ہوا بہت بڑا ہوا، اس کے بعد جو زندگی تبدیل ہوئی، اللہ نے عجیب محبتیں دے دی پھر ان کے درمیان میں۔ اسی طریقے سے یہ رمضان آ رہا ہے، بہت گزار دیے رمضان، بہت سارے دیکھ لیے رمضان، لیکن کچھ سدھار تو ہوا نہیں، کچھ چینجز تو آیا نہیں، کچھ نوا تو ہوا نہیں۔ پھر کوشش کر لے، کیا حرج ہے، پھر آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کچھ چیزیں، کچھ زندگی میں کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ کام کر لیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دوں، کچھ مالز، کچھ شاپنگ سینٹر، اسی طریقے سے کچھ دکانیں، آن لائن مارکیٹس، کچھ ایسے ہیں ہر انسان کے موبائل کے اندر اپلیکیشن سیوڈ ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ بہت ساری مرتبہ انسان گزرتے ہوئے مالز وغیرہ کو دیکھتا ہے، اس کی توجہ بھی نہیں جاتی، وہ موبائل ایپس کھول کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن کسی نے کہا بے 50% ڈسکاؤنٹ، 80% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، بولے لانے کھول کے دیکھو تو سری، تو دیکھا ہاں بہت اچھی چیز ہے، ایک خریدا، دوسرا کارٹ میں ڈالا، تیسرا کارٹ میں ڈالا، اور خریدتے چلے جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو کئی مہینوں سے یہ اپلیکیشن اس کے موبائل میں تھی، پھر بھی یہ نہیں خریدا، اچانک سے کیسے خریدنے لگ گیا؟ بھئی اب کچھ خاص موقع آیا ہے۔ خاص موقع کیا آیا ہے؟ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بہت مل رہا ہے، خصوصی پیکج دیے جا رہے، تو اس موقع پر عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، پھر بھی دکاندار کھینچ کر لاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ رمضان ہے، عام دنوں میں بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، جیسے یہ مہینے میں روزے رکھے، اس سے پہلے والے مہینے میں بھی روزے رکھے، تو رمضان میں بھی تو وہی کرنا ہے۔ یہ مہینے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی تو نماز ہی پڑھنا ہے۔ یہ مہینے میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی تو قرآن ہی پڑھنا ہے۔ یہ مہینے میں ذکر کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی تو ذکر ہی کرنا ہے۔ جو کرنے والے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔
لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں، پرسنٹیج بہت زیادہ، 1 کرو 70 لے جاؤ، نفل کرو فرض لے جاؤ، گناہ تمہارے معاف، جنت تمہارے لیے سجا دی گئی، دوزخ کے دروازے بند۔ یہ شیطان جو حیران کرتا ہے، بس یہ رمضان کا چاند دکھنے تو اس کو پکڑ کے سیدھا ہم ڈال دیں گے سمندروں کے اندر، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ پھر بھی گناہ ہوتے ہیں رمضان میں، ہاں یہ پورے سال جو گناہوں کی سائیکل چلی ہے تو ایک دم سے بریک پر رکے گی تو نہیں، تھوڑی تو آگے چلے گی، تو وہ گناہوں کے اثرات ہے کہ اس کی وجہ سے یہ باقی رہتے ہیں۔ وہ شیطان کو تو ہم نے بند کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی پیکیج ہوتے ہیں رمضان کے حوالے سے، اگر بندہ اس میں اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے تو وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہم 30 کام کر لے ہوئے۔ آج میں سمجھتا ہوں کچھ 15 کام ذکر کر دوں، آئندہ کی مجلس میں پھر 15 کام ذکر کر دوں گا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی ایک ترتیب بن جاوے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام یہ کریں، فرائض، فرض چیزیں، واجبات، ہمارے ذمے میں جو چیزیں واجب ہے، جو چیزیں فرض ہیں جن کو پوری کرنا ضروری ہے، ان تمام کو ادا کرنے کی فکر کریں اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ بھائی غور کر لے، کیا غور کر لے؟ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے فرض، میری نمازیں تو باقی نہیں ہے، میرے ذمے فلاں نماز باقی ہے یا واجب ادا کرنا باقی ہے، میں نے ایک منت مانگنی تھی کہ اللہ اگر میرا یہاں کام کر دیں گے تو میں اس کو ادا کروں گی، تو یہ چیز میرے ذمے میں واجب تھی، میں نے اس کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ بھائی رمضان کے آنے سے پہلے تمام فرض چیزوں کو 0 کر دے کہ میٹر اب یہاں سے نیا چالو ہوگا ہمارا۔ یہ نہیں کہ گناہوں کے تھپے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں جو فرض جو باقی تھی قرضہ ادا کرنا، وہ چیزیں تو ضروری تھی، ابھی وہ چیزیں باقی کے باقی رہ رہی ہے، تو یہ چیزیں نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز فرائض واجبات کا اہتمام کریں، اور جو توبہ اور استغفار یعنی پہلے کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کی ابھی سے توبہ کرنے کی فکر کریں۔ روزانہ اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دلوں کو برے خیالات سے، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، دل کو، دماغ کو، جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ گناہوں سے پاک کر دے۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں، فرض واجب جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں غور کر لے کہ میری فجر کی نمازیں بہت چھوٹی ہے، چلو اب میں ایک ترتیب بنا لیتی ہوں کہ اس کو ادا کرنے کی میں فکر کروں گی، تو انشاءاللہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان کے آنے سے پہلے مسائل سیکھ لے ہوئے ہم۔ رمضان کے مسائل، ہمیں جن چیزوں سے گزرنا ہے بعض مرتبہ ہمیں ان کے مسائل ہی پتہ نہیں ہوتے، جیسے رمضان میں خاص مسائل پیش آتے ہیں، روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، فطرے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے احکامات۔ تو یہ تمام چیزیں کہاں سے سیکھیں؟ ایک بہت بڑا سوال۔ تو لہذا اگر کوئی ان مسائل کو سیکھنا چاہتا ہے، ان مسائل کو بہت آسانی کے سمجھنا چاہتا ہے، ان سب مسائل کو ہم نے کچھ پیجز کے اندر، کچھ ہم نے ایک ترتیب بنا کر، ایک مجموعہ مسائل کا بنا کر ان تمام مسائل کو ہم نے جمع کیا ہے۔ مسورات اگر سن رہی ہے تو وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے ان مسائل کو ہم سے، ایک پیج ہے پورا آگے پیچھے دونوں کی طرف، وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 80، 90، 100% مسائل حل ہو جائیں گے کہ بھئی روزے کی کیا مسائل، جیسے روزے کے مسائل میں بات آتی ہے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بعض مرتبہ جیسے انسان یہ سمجھتا ہے وکس جو آتی انہیلر، وہ سونگھنا، بھئی ناک بند ہو گیا رمضان میں، سردی بہت ہو گئی، ٹھنڈا کھا کے پی کے، تو وہ روزے کے اندر بھی اس کو کھینچنا اور لینا شروع کر دیتا، جائز نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ صرف ہوا نہیں ہے، وہ ہوا کے ساتھ اس کے ذرات جا رہے ہیں ساتھ میں۔ ایسے اور بہت سارے مسائل ہے کہ دوائی کا لینا جو زبان کے نیچے ہی رکھتے گھل جاتی ہے، ایسے ڈائبٹیز والوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، بھئی عورتیں تراویح پڑھے کہ نہیں پڑھے، عورتوں پر فرض ہے کہ نہیں ہے، کہ خالی مردوں پر ہی فرض ہے، وہ مسائل کو سیکھے۔ میں آگے ذکر کرتا ہوں فطرے کے مسائل کہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے، تو انشاءاللہ وہ سارے مسائل میں۔ تو نمبر 2 کا کام یہ کرے کہ رمضان کے مسائل سیکھ لے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ
پورے سال تو ان مسائل کے سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ پورے سال پیش آنے والے نہیں ہیں یہ مسائل. لیکن رمضان میں جب پیش آ رہے تو کم سے کم ان دنوں کے آنے سے پہلے تو ہم سیکھ لے ہوئے کہ ہمیں ان مسائل کا علم ہو. اور یاد رکھیں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، علم کی ایک بات سیکھنا پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. آپ نے علم کا ایک بات آپ نے سیکھ لی کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے، یہ علم میں یہ بات لکھی گئی ہے، پوری رات نفل عبادت. کیونکہ بہت بڑی چیز، ایک تو آدمی بغیر سیکھے ہوئے عمل کر رہا ہے، اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا سیکھنے کے بعد اگر کسی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس پر بڑا لطف آتا ہے. کیونکہ اب وہ جان گیا ہے ان تمام چیزوں کے متعلق، اس کے بعد اس پر عمل کر رہا ہے. جیسے بہت ساری گھومنے پھرنے کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان دیکھا ہاں بہت اچھا ہو، یہاں پہاڑ ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر محل ہے، یہاں پر یہ ہے. لیکن کسی گائیڈ کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے ہاں یہ یہاں ایسے ہوتا تھا، راجا کا یہ معاملات اس طریقے پر. تو وہ اب جان کر کسی چیز پر عمل کر رہا ہے تو اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ایسے ہی مسائل کے باب میں تو دوسرا کام مسائل کو سیکھے. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کو تقوی اور اللہ کے ڈر کا پابند بنائے. یہ نفس جو ہے پورے سال گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ایک پوری تقوی کی، اللہ کے خوف کی، ڈر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. کتنی ہی بھوک پیاس لگی ہو، بہترین قسم کا ٹھنڈا شربت سامنے ہے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، یہ پیتا کیوں نہیں ہے؟ ایک گھوٹ مار لینا، تو وضو کرنے بیٹھا ہے، پانی کلی کرنے کے لیے آدھا اندر اتار دینا، آدھا بار نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو کرتا کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ مجھے دیکھ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے. حالانکہ پانی پینا کوئی حرام کام تو نہیں ہے، شربت پینا کوئی حرام کام تو نہیں ہے. اگر روزہ نہیں ہوتا تو اگر یہ پانی پیتا تو جائز کام ہوتا، شربت پینا یہ حلال ہوتا. لیکن یہ روزہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو گیا. تو جب ایک حلال چیز کو اللہ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے تو پورے سال جو حرام چیزوں میں لپٹا ہوا تھا اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی کی ٹریننگ دے رہا ہے، پرہیزگاری. اس سے پہلے اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنا، اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا دھیان لانے کی فکر کرے. تیسرا کام یہ ہے. چوتھا کام یہ کرے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کے اندر جلدی کرے. دیکھیے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں وہ شب قدر میں اٹھ کر کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ سنتے نہیں ہیں ان کی دعاؤں کو. اس میں سے ایک صلہ رحمی، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا. یہ رمضان آ رہا ہے، میں نے ابھی کسی کے سامنے ایک جملہ نقل کیا کہ ابھی کسی نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا کہ حرم کے اندر جیسے مطاف میں نیچے کی طرف ابھی عمرہ والوں کو صرف جانے کی گنجائش ہے، عمرہ والے پہنچ رہے، باقی پہلے منزلے کے اوپر سب ہی طواف کر سک رہے. تو کسی نے مجھے مسئلہ یہ پوچھا، یہ بات یہ پوچھی کہ مفتی صاحب یہ اگر ہم صرف احرام کی چادریں پہن کر اندر داخل ہو جاوے کہ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے یہ احرام عمرہ کرنے جا رہا ہے، یعنی عمرہ والوں کو نیچے انٹری ہے، تو ہم صرف اس کو دکھانے کے لیے چادر پہن لیں اور نیچے جا کے طواف شروع کر دیں. میں کہا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اور اللہ کے نگر میں جھوٹے ہو رہے ہو، درست نہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اس عمل کو. پھر یہ جو عمل کرو گے تم اپنے شوق کے لیے کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں ہوا. اور عمل وہ پسند ہے اللہ کو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ورنہ شوق والے عمل تو انسان کتنے سارے کر دیتا ہے. عمل میں شوق نہیں پسندیدہ ہے، عمل میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، وہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھڑوایا جا رہا ہے مینا عرفات والے دن، اور کہا جاؤ وہاں جا کے جنگل میں رہو، نہ کوئی مسجد، خیمے باندھو خود اور رہو وہاں پر، اور لائنیں لگاؤ لمبی لمبی پیشاب پاخانہ کے لیے، اور پڑھو دھوپ کے اندر. اللہ 1,00,000 نمازیں چھوڑ کر یہاں ثواب نہیں، ہمارا حکم ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے اپنے شوق پورے نہ کرے، یہ دیکھے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے انسان کی عبادتیں بہت زیادہ، تقوی، طہارت، للہیت، خرچ کرنا، لیکن اس کا خود کا ناتا رشتہ اپنے بھائیوں سے ٹوٹا ہوا ہے،
اپنے بہنوں سے توڑ کر بیٹھی ہے، اپنے رشتہ داروں سے توڑ کر بیٹھی ہے وہ عورت، اور وہ عبادت عابدہ، عبادت گزار بنتی جا رہی ہے۔ تیری عبادت تجھے کیا فائدہ دے گی جب تو اپنے رشتہ داروں سے توڑے ہوئے ہے؟ اس لیے رمضان کے آنے سے قبل صلہ رحمی، اگر کسی سے کوئی ناطا ٹوٹ گیا معافی تلافی کر لے۔ اچھا، صلہ رحمی میں ایک یہ بھی چیز ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خاص طور پر خیال کرتے۔ رمضان کا پورا پیکج، جن جن چیزوں کی رمضان میں ضرورت پڑنے والی کھانے پینے کے تعلق سے اور دوسری چیزیں اچھی بنانے کے تعلق سے، وہ سارا ایک پیکٹ بنا کر ان کو پہنچا دیتے۔ یہ بھی صلہ رحمی ہے، یہ بھی رشتہ داری نبھانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کور کیش کی صورت میں دے دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان سب چیزوں کو کر لیوے، ورنہ عبادتیں ہماری ضائع ہو جائے گی۔ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات، اپنے دلوں کو صاف کر لیوے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ دلوں کے اندر نفرتیں نہ پالے، کسی کے انتقام کا جذبہ، کسی کے متعلق حسد بھرا ہوا ہے، کسی کے متعلق کینہ بھرا ہوا ہے، کسی کے متعلق نفرتیں، یہ سب دلوں سے چیزوں سے دلوں کو پاک کر لے، ورنہ عبادتیں فائدہ نہیں دے گی ہماری۔ پھر وہ شوق کی عبادتیں ہو جائے گی کہ بھئی بس مجھے شوق ہے عبادت کا، اللہ کی رضا والی عبادتیں نہیں ہیں۔ اس لیے 5واں کام یہ کرے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو ان فضول چیزوں سے، مصروفیات سے فارغ کر دے، نفرتوں سے۔ سب ہمارے ذمے اگر کسی کے حق بنتے، یعنی کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی تو ہم اس کو دل سے معاف دے، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے معاف کرنا۔ اور اگر ہم سے اگر کوئی ہمارا اگر کسی سے واسطہ پڑا ہے، یعنی ہمیں اگر کسی سے معافی مانگنی تو آگے چل کر، سامنے سے چل کر اپنے دل کو اس کے ساتھ جوڑ لے اور معافی مانگ لے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دل کے صاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، جس میں نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کینہ ہو، اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو، کسی کے بارے میں جیلسی ہو، کسی کے بارے میں نفرتیں بھری ہوئی، ایسا دل اللہ نہیں پسند فرماتے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ ایسے دل کو پسند فرماتے ہیں جو قلب سلیم ہو، اور قلب سلیم کا مطلب بالکل صاف ستھرا دل، صحیح سالم دل۔ 5 باتیں ہو گئی کہ ان 5 چیزوں پر۔ 6ٹھی بات یہ ہے، گزشتہ روزے کی اگر قضا باقی ہو تو اس کو پوری کر لے۔ عام طور پر یہ مسائل عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مخصوص دن رمضان میں آتے ہیں، اب ان دنوں میں وہ روزے نہیں رکھتی ہے، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرنی ہے بعد میں، لیکن ہوتا یہ ہے ہوتے 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 دوسرا رمضان آ جاتا ہے، سب کے ساتھ وہ روزے رکھوا گئے، لیکن اب اکیلے رکھنے کے اندر سستی آ جاتی ہے، تو ایسا نہ کرے۔ رمضان کے آنے سے پہلے، جیسے یہ شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ 2 وجہ سے کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو ازواج ہے، آپ کی جو بیویاں ہیں، اس مہینے میں ان کے گزشتہ کے جو رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے وہ اس کی قضا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل رکھنے کے لیے کہ تم لوگ روزے سے ہو، چلو میں بھی روزے سے ہوں، تو ان کا گھر میں پکانے کی ضرورت نہیں، بڑے دوسرے کام کاج، تو چلو میں بھی روزے سے ہوں، تو اس وجہ سے بھی شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو 6ٹھا کام یہ کرے کہ گزشتہ روزوں کی اگر قضا باقی ہو تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پوری کر لے۔ 7واں کام، دعاؤں کا معمول بناوے۔ یہ چیز میں ہماری بہت کمی ہو گئی، ہمارے پاس کوئی شیڈیول، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی ایک ایسا اوقات ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے مخصوص کر رکھا ہو کہ دعاؤں کا ہمارا معمول ہو، کہ جس میں صرف اللہ کو منانا ہو، اللہ سے مانگنا ہو، گھروں کے اندر خاص طور پر، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی تو پتا چلے کہ امی کیوں رو رہی ہے، کہاں کیوں رو رہی ہے، امی کو تکلیف کیا ہو گئی ہے، وہ پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ امی آپ روتی کیوں ہو، تو وہ سمجھائے بیٹا اس لیے روتی ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے، اور اللہ سے جب مانگا جاتا ہے، بڑے سے جب مانگا جاتا ہے، رو کے گڑ گڑا کے مانگا جاتا ہے۔ تو 7واں کام یہ کرے کہ دعاؤں کا خوب معمول بنائے۔ رمضان جو مہینہ ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے اگر عادت بنائیں گے تو وہ عادت چلتی رہے گی۔ رمضان آ گیا اور پھر سوچے کہ اب عادت بناؤ، تو کچھ نہ کچھ کام نکلتے جائیں گے رمضان میں، تو کہ آج یہ آئٹم بنانی ہے، کہا کہ نہیں یہ تو پرسوت بنا دی تھی، تو اب کچھ نئی آئٹم، تو اسی آئٹموں میں ہی پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں 2 وقت دعائیں قبول ہونے کے خاص وقت ہے۔
اور وہ دونوں وقت اللہ معاف کرے ہماری مستورات کے کچن میں پورے ہو جاتے ہیں. ایک افطاری کا وقت اور ایک سحری کا وقت. افطاری میں گرم گرم پکوان دسترخوان پر حاضر کرنے کے لیے وہ کچن میں ہے، اور سحری کے وقت گرم روٹی اور دوسری سوئیاں وغیرہ تیار کر کے رکھنے کے لیے وہ پھر اس وقت بھی کچن میں. یعنی ان کے دونوں دعاؤں کے وقت ضائع ہو جاتے ہیں. ایسا معمول بناوے تھوڑی دیر پہلے وہ فارغ ہو جاوے، یا تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دعاؤں میں لگ جاوے. تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو چل جائے گا، بالکل توے سے اترتے ہوئے اس مہینے میں بھول جاوے. ہوتا یہ دوسرے مہینوں میں چل جاتا ہے بغیر توے سے اترا ہوا، یہ اس مہینے میں نہیں چلتا ہے توے سے بغیر اترا ہوا. تو اس چیز کو خاص اہتمام کرے کہ دعاؤں کا معمول. 8واں کام یہ کرے کہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالے. کچھ نہ کچھ صدقہ اس مہینے میں اگر کوشش کریں گے، رمضان کے اندر ایک عادت ہماری بن جاوے گی. اور صدقے کا ثواب کتنا ہے رمضان کے اندر؟ اللہ 70 گنا، 1 روپیہ کریں گے 70 گنا ثواب. روزانہ کا ایک معمول بنا لے، 10 روپے 20 روپے 50 روپے. ہم یہ سمجھتے رمضان آتا ہے زکاتیں خوب نکال رہے. بھائی یہ تو کمپلسری ٹیکس ہے، یہ تو کمپلسری ہے. یہ اگر تو نہیں نکالے گا تو گناہ. تیری خوشی سے کیا دیا تو نے، وہ صدقے میں آئے گا، وہ للہ میں آئے گا، وہ بہترین طریقے پر دینے میں آئے گا. زکات تو کمپلسری ہے. تو اس لیے 8ویں بات یہ ہے صدقے کرنے کا اہتمام. صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے حادثات سے حفاظت کرتا ہے. صدقہ ایسی چیز ہے جو بہت ساری مصیبتوں سے انسان کو بچاتا ہے. اور حضور کی سخاوت تو رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ جیسے ہوا چلتی ہے نا، کبھی رکتی نہیں ہے. حضور کی سخاوت ایسے چلتی تھی. 8 باتیں. 9ویں بات تلاوت کا خوب اہتمام کرے. رمضان کا مہینہ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، قرآن مکمل ہوا. نبی قرآن کا دور کیا کرتے اس مہینے کے اندر، اور یہ مہینہ تو خاص طور پر قرآن کا مہینہ ہے. لہذا اس مہینے کے اندر تلاوت کا ہم خوب اہتمام کریں. ہوتا یہ کہ رمضان میں ہی تلاوتیں کم ہو جاتی، سونے سے فرصت نہیں ملتی ہے، سونے کے اندر ہی ٹائم اتنا زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو رمضان کے اندر ایک ہوڑ ہونی چاہیے، جیسے عورتوں کی ہوڑ ہوتی ہے نا، کپڑوں کے اندر، جوتوں کے اندر، کھانے کے اندر، سب تیار ہونے گھومنے کے اندر. قرآن میں گھوڑ کتنے ختم کرے؟ 2 قرآن، میں 3 کروں گی، میں 5 قرآن ختم کروں گی رمضان کے اندر. کہا پکانے کا سب ہو جائے گا، سب چیزیں میں مینج کر لوں گی، کھلاؤں گی بھی اچھے سے اچھا میرے گھر والوں، لیکن قرآن کا بھی اہتمام اور ہو جاتا ہے. 9 باتیں ہو گئی. تلاوت کا خوب اہتمام کرے. 10ویں بات یہ ہے شب بیداری کی عادت ڈالے، یعنی رمضان کی راتوں میں جاگنے کی عادت ڈالے. سڑکوں پر نہیں، یہ تو مردوں سے کہہ رہا ہوں، مستورات گھر کے برآمدے میں نہیں، دہلیز پر نہیں، آگے کھاٹلے ڈال کر نہیں، گھروں کے اندر جاگنے کی عادت ڈالے. رمضان کے آنے سے پہلے اگر یہ شب بیداری کا مطلب تہجد کا اہتمام، اور اسی طریقے سے راتوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کا اہتمام. ابھی سے اس کی اگر عادت ڈالیں گے تو رمضان کے اندر بہت آسانی کے ساتھ ہم اٹھ سکیں گے اور اللہ سے مانگ سکیں گے. 10 باتیں ہو گئی. 11ویں بات رمضان کے لیے زہر قاتل، سم قاتل جو رمضان کی روحانیت کو ختم کر دیتا ہے عبادت کی، انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے خوب احتراز کرے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ وقت ضائع اور وقت کوئی چوری کرتا ہے تو وہ ہمارا موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ہمارے وقت چوری کر. ایک بات دیکھنے کے لیے نکالا تو وہ اپلیکیشن سے کود کے دوسری اپلیکیشن میں گھسے گا، یہاں سے نکل کر وہاں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے. ایسا ہوتا ہے موبائل کے اندر، اور رمضان کے اندر بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بہت دور رمضان کے اندر صرف ضرورت محدود کے لیے. ہمارے اکابرین بزرگوں کے بارے میں آتا ہے رمضان کے اندر، جیسے اس زمانے میں موبائل، تو پہلے زمانے میں خط، میسج آنے کے لیے خط ہوتے تھے، تو رمضان میں خط بھی پڑھتے نہیں تھے کسی سے، ایک مٹکے کے اندر بیگی کر دیتے. عید کا چاند ہوتا، کہا چلو نکالو، پھر پڑھتے. او فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو خوشی کا اظہار، وہ انتقال ہو گئے تو غم کا اظہار. تو یہ رمضان کے بعد ہوتا تھا سارا کے سارا. تو یہ 11ویں بات یہ ہے. 12ویں بات یہ ہے ٹی وی سے احتراز کرے. ٹی وی وغیرہ یہ تو بند ہی کر دینی چاہیے، ورنہ خرافات سے یہ بھری ہوئی ہے. لہذا اچھا بعض لوگوں کو یہ فتنہ لگ جاتا ہے کہ رمضان کے نام پر جو چیزیں نشر ہوتی ہے، جو چیزیں پھیل رہی ہے، بھئی رمضان کا خاص پروگرام ہے، ہم اس میں یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ تراویح دیکھیں گے، یہ رمضان کے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہ پھر ریموٹ دبتے دبتے پھر وہ گانوں پہ بھی آ جاتا ہے، دوسری خرافات پہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ یہاں سے اس کو بند ہی کر دے وے، وہ مردے کو کپڑا پہنا کے اس کو روانہ ہی کر دے وے.
ورنہ رمضان کی ہماری برکتیں ختم ہو جائے گی. تو 12واں کام ٹی وی وغیرہ سے بہت زیادہ ہم احتیاط کریں، بالکل اس کو ختم کریں. 13واں کام عورتوں کو خاص طور پر، اور اس میں مرد سپورٹ کریں ان کو، رمضان سے پہلے ساری خریداری کر لے وے جو چیزیں رمضان میں کام آنے والے. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو ڈیلی روٹین کی ہوتی ہے، جیسے فروٹس اور سبزی گوشت وغیرہ، یہ روزانہ کی روٹین کی ہے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عورتوں کو پتا ہے کہ رمضان میں ڈیلی کام آئے گی، لیکن مہینے پہلے بھی بھرا کے رکھ دوں گی تو خراب نہیں ہوگی. وہ سب چیزوں کی خریداری رمضان سے پہلے. کپڑے تو عید کی عین رات کو لینے کے لیے نہ نکلے، جوتے تو عید کی چاند رات کو لینے کے لیے نکلتے اور پورے شہر کا طواف کرتے ہیں. مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے. لیلۃ الجائزہ کی میں بات کر رہا ہوں، جس رات کو اللہ نے یہ فرمایا یہ عید کی جو رات ہے اللہ کو بڑی پسند، وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو رمضان سے پہلے ساری شاپنگ خریداری، گھر میں چیزیں بھرانی ہو وہ بھی، بچوں کے کپڑے کرانے ہو وہ بھی، مرد کے عورتوں کے سب کہہ دے بھائی رمضان سے پہلے سب لسٹ تیار کر لو، رمضان سے پہلے ہم سب نمٹا دیں گے. رمضان کے لیے کچھ بھی رمضان کے مہینے میں باقی مت رکھنا. درزی ہے اس سے بھی کہہ دے کہ بھائی رمضان سے پہلے پہلے یا اسی طریقے ہم سب چیز لا کر دے دیں گے، صرف آپ ہمیں ڈیلیوری کر دیں گے، ختم بات. ورنہ ہوتا یہ کہ رمضان کے اندر ہی دکانوں کے اندر بھیڑ لگی رہتی ان سب چیزوں کے اندر. 13 باتیں ہو گئی. 14ویں بات، رمضان کے کاموں کا بوجھ ہلکا رکھے. یعنی رمضان میں بہت زیادہ بوجھ اپنے کاموں کا ایکسٹرا نہ بڑھا لے. رمضان میں تو اور کام کم کرے. جیسے مثال کے طور پر گھر تعمیر ہو رہا ہے، کلر کروانا ہے، تو رمضان میں کھول کے نہ بیٹھے ان چیزوں. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کوئی بہت بھاری کام ہوتا ہے، بھائی مشین کھلوانی ہے یا گاڑی کی مرمت کروانی ہے یا کوئی کارخانے کا ایسا کام ہے، آفس کا ایسا کام ہے کہ جس میں بہت وقت دینا پڑتا ہے، تو وہ کام رمضان میں نہ کھلواوے. رمضان میں تو اور کام کو ہلکا کرنا ہے کہ بھئی کاروبار ہے تو بھئی عصر تک بس، اور اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے فجر کی نماز کے بعد سے لگا کہ بس ظہر تک، ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام، قرآن کی تلاوت، پھر عصر کے بعد تلاوت، ایک معمول. تو رمضان میں کاموں کے بوجھ کو. 15ویں بات آج کی یہ آخری بات، نظام الاوقات اور ایک ترتیب بنائے. ٹائم مینجمنٹ اتنی بڑی چیز ہے، جو بندہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کے وقت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے سب کام وقت پر ہو جاتے ہیں. اور جس کا کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں، وہ بھی آ گئی تو اس کے ساتھ بھی باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اس سے بھی کوئی نئی اس نے کوئی کل بنائی تھی تو وہ بھی سیکھنے کے لیے بیٹھ گئی. تو وہ ایسے لوگوں کے پھر ٹائم ضائع ہوتے رہتے، پھر گھر پہ آ کے وہ اتنی لے کے کھڑی ہو گئی بات کرنے کے لیے، وہ بات کا نویڑا اتنی لاتی ہے اتنا تھا. تو پھر یہی ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ، ہم ایک ترتیب ہی نہیں بناتے. بھائی جو رمضان میں نظر آئے سلام کر کے فوراً گھر میں، کوئی زیادہ لپن چھپن ہے ہی نہیں رمضان کے اندر، ادھر ادھر کی باتیں کرنی نہیں ہے. تو 15ویں بات، ایک نظام الاوقات رمضان کی ترتیب دے دے کہ بھئی چلیے فجر میں اٹھے، سحری گئے، سحری میں اٹھنے کے بعد تہجد، اور اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام، سحری کھانا، فجر کی نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیحات، اشراق، چاشت، سونا، پھر ظہر کے لیے اٹھنا، پھر قرآن کی تلاوت. ایک پورا روٹین ہمارا اپنے حساب سے بنائیں. مجھے رمضان میں ایسے ہی چلنا ہے. ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے معمولات بنا رکھے، کتنا بھی بڑا آدمی آ گیا ہو ان کے لیے اپنے معمولات کو نہیں بدلتے. ہاں آپ کے لیے ہم نے جو وقت رکھا ہے انہی وقت میں آپ آئیے، آپ سے ملاقاتیں بھی ہوگی، لیکن آپ کے لیے ہم اپنے معمولات کو، آپ کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، آپ آئے ہم اس کو رکھ دے بنتے، ایسا نہیں ہوگا. آپ ہمارے وقت پر آئے جس وقت پر ہم نے ملاقات کے لیے وقت رکھا ہے. تو میں 15ویں بات یہ ذکر کر دوں کہ رمضان میں اپنے ایک ٹائم ترتیب بتائے، جس میں صبح اٹھ کر تہجد، ذکر، دعا، تسبیح، سحری، نماز، فجر، افطاری، تراویح، یہ سب چیزوں کی پوری ترتیب بنا لے. تو یہ ترتیب بنا کر چلیں گے انشاءاللہ اللہ کام کو آسان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.